خود لکھتا ہے، میں نے پوچھا بھی واپس کیوں نہیں دیا انہوں نے؟ تو ہنس کر کہا میرے استاد نے، معتزلی کہتا ہے کہ میرے استاد نے ہنس کر کہا کہ اگر فدق واپس دے دیتے تو یہ تو طے ہو جاتا نا کہ رسول کی بیٹی جو کہتی ہے وہی حق ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جو کہتی وہی حق ہے۔ تو ڈر یہ تھا انہیں کہ اگر آج فدق واپس دے دیا تو یہ طے ہو جائے گا جو رسول کی بیٹی کہے وہی حق ہے۔ تو انہیں ڈر یہ تھا، اور یہی جملے کسی نے ادا بھی کیے تھے کہ اگر آج تو نے یہ واپس دے دیا تو کل یہ کہیں گی کہ یہ منصب علی کا ہے تو تجھے منصب بھی چھوڑنا پڑے گا۔ تو معتزلی کے استاد نے یہ کہا کہ کل فاطمہ دوسرا مطالبہ کرتی تو وہ بھی ماننا پڑتا۔ تو فاطمہ بھی جانتی ہیں کہ میں فدق کا مقدمہ نہیں کوئی اور مقدمہ لڑ رہی ہوں، اور وہ بھی جانتے ہیں کہ مسئلہ فدق کا نہیں، مسئلہ رسول کی نیابت کا ہے، مسئلہ رسول کی جانشینی کا ہے۔ چلو ہاتھ بھیجئے محمد ورنہ آپ خود ارشاد فرمائیے کہ اس فدق سے کتنا فائدہ اٹھا رہے شہزادی نے، کیوں لڑنے چلے گی مال دنیا کے لیے۔ اور آج میں نے یہ مقدمہ کیونکہ بنایا تھا یہیں تک رکھا، لیکن تبرکاً وعدہ ضرور پورا کروں گا۔ جب شہزادی دربار میں گئی تھی، ابھی ہم تفصیل سے خود دربار کے واقعے کو بھی پیش کر دیں گے ان زندگی رہی کل سے آپ کے سامنے، لیکن یہ کہ تاکہ بات ایک کسی حد تک مکمل ہو جائے، ہر جگہ میں تھوڑا تھوڑا مقدمہ قائم کیا تو خطبے کا بھی مقدمہ تو قائم کر دیا جائے نا آج۔ تو جب دربار میں گئی تھی شہزادی تو ہوتا یہ عموماً جب عدالت میں اپنے حق کے لیے جاتا ہے، خصوصاً جو مظلوم ہو، جس کا حق چھینا گیا ہو، تو اسے کچھ ہوش نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ اپنا حق مانگے۔ لیکن کوئی تاریخ نہیں کہتی کہ شہزادی کوئی بے اطمینانی کے عالم میں ہو۔ شہزادی نے آغاز حمد سے کیا، اور ایسی حمد کہ جو کسی نے پہلے سنی نہیں۔ الحمدللہ علی ما انعم، اس اللہ کی حمد جس نے بے شمار نعمتیں ہم پر نازل کی، بس ثنا علی ما الہما، اور اس اللہ کی ثنا کرتی ہوں کہ جس نے ہم پر الہام کیا۔ الہام کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ یعنی جہاں انعما کہا شہزادی نے وہاں ظاہری نعمتوں کا ذکر کیا، اور جہاں الہام کا لفظ استعمال کیا وہاں بے باطنی نعمتوں کا۔ آپ ایک بات یاد رکھیے گا، کتنی مصیبتیں بڑھتی چلی جائیں، مصیبتوں کے وقت کوئی معصوم آپ کو اللہ کا گلہ کرتا نہیں ملے گا۔ ہمیشہ معصوم ہو یا معصومہ اللہ کا شکر کرتی نظر آئے گی یا کرتا نظر آئے گا۔ کیوں؟ جانتا ہے کہ یہ نعمت، یہ مصیبت جو ہے یہ وہ باطنی نعمتیں ہیں جو اللہ اپنے خاص بندوں پر نازل کرتا ہے۔ وہ جانتی ہے معصومہ کہ اس مصیبت کے پیچھے اللہ نے کتنا بڑا مرتبہ ہمارے لیے رکھا۔ لہذا شہزادی ارشاد فرماتی کہ اس کی ظاہری اور باطنی نعمتوں پر شکر ادا کرتی ہوں، وَالشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَا، اور شکر ادا کرتی ہوں میں ان نعمتوں پر جو اس نے ہمیں الہام کی ہیں، یعنی ہمارے باطن میں جو نعمتیں دے دی، ان تمام نعمتوں پر کہ جن کا سلسلہ ہمیشہ جاری و ساری ہے، اور جن کا شمار کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ صرف حمد بیان ہو رہی ہے، اور مجمع کون سا ہے؟ 10,000 کا مجمع بتاتے ہیں مورخین۔ مسجد نبی میں تو آ نہیں سکتا تھا اس زمانے میں، تو چھوٹی سی، باہر تک ہجوم، ہزاروں افراد کا ہجوم ہے جس میں شہزادی خطبہ دینے کے لیے آئی، اور حمد سن، اس کے بعد رسول کا تعارف جو آتا چلا جائے گا بھی بات، پھر فلسفہ احکام۔ اب سنیے آپ آخری جملہ جو 5 مجلس میں آئے گا، لیکن جو ہم مقدمے قائم کرتے چلے آ رہے ہیں تو جو بات مکمل ہو جائے آج کی مجلس کے حد تک، خطبے کے آخر میں شہزادی پورا فدق کا مقدمہ لڑنے کے بعد، تم یہی کہہ رہے ہو کہ لا نرث ولا نورث، نہ ہم کسی سے ورثہ لیتے ہیں نہ کسی کو ورثہ دیتے ہیں، تم یہی کہہ رہے ہو اے فلاں ابن فلاں، یہ تو نے کیا کہا کہ تجھے تو اپنے باپ کا ورثہ ملے اور مجھے میرے باپ کا ورثہ؟
نہ ملے۔ اب دیکھیے دلیل کیا قائم کر کے گئی، اگر یہ خطبے میں جملہ نہ ہوتا تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں مصائب سے پہلے ربط قائم کرنے کے لیے کہ جب دوسرے امام شہزادہ امام حسن مجتبیٰ کا جنازہ رسول کے پہلو میں دفن ہونے کے لیے گیا تو کوئی سامنے آ گیا تھا نا کہ یہ میرا گھر ہے، میں وارث ہوں، میرا حجرہ ہے، یہاں میں دفن نہیں ہونے دوں گی، تو کہاں گئے تھے وہ حدیثیں گڑھنے والے؟ کیوں کوئی باہر نہیں نکلا کہ نبی تو کوئی ورثہ چھوڑا ہی نہیں کرتا؟ ہے یہ بات؟ کسی نے سوال کیا؟ کوئی سوال کرتا اب نظر نہیں آتا۔ بھائی جب نبی نہ ورثہ لیتا ہے نہ چھوڑتا تو یہ وارث کہاں سے نکل آیا؟ بس بات معلوم ہوئی کہ دشمنی اہل بیت میں عقلوں پر پتھر پڑ جایا کرتے، ورنہ کوئی آواز تو اٹھتی کہ جب رسول کا ورثہ ہی نہیں ہوتا تو آپ کا حجرہ کہاں سے، آپ کا کمرہ کہاں سے آ گیا؟ لیکن رسول کی بیٹی کو کیونکہ حق نہیں دینا تھا، اور اب چند جملے مسائل کہ آج کیونکہ بہت معذرت چاہتا ہوں، دست عرض کرنا چاہتا ہوں مجلس کو اس وقت ختم کرنے کی، کہ میں خود بھی کئی ایک دو راتوں کا جاگا ہوا، بہت جاگا ہوا، لیکن میں نے کوشش کی کہ حق ادا ہو جائے جو آپ تشریف لائیں ہیں آزاد۔ اب سنیے، ایک تو بات میں نے بڑی کہ فدق کا مقدمہ لڑا، بیوی نے کیوں لڑا؟ اچھا معافی مانگنے آئے کچھ حضرات، لیکن بیوی نے معاف نہیں کیا، اشارے کا، ہمیں کسی کی دلاداری ہم نے عرض کر دیا، مقصود نہیں ہے، ہمیں تو اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کرنا ہے، اپنا موقف بیان کرنا ہے، تاکہ صاحبان عقل جو اولو الالباب ہیں، جو فہم و شعور رکھتے ہیں، وہ سوچیں، غور کریں، بات ایسے انداز میں کی جائے کہ دوسرے کو سوچنے کا موقع دیا جائے کہ سوچو تو صحیح حقیقت کیا۔ کچھ حضرات معافی مانگنے، شہزادی نے معاف نہیں کیا، ارے رسول کی بیٹی کریمہ بنت کریم ہے، خدا کے رسول کی بیٹی معاف کر دیتے، لیکن شہزادی نے خدا کو گواہ کر کے کہا، اس کی تفصیل بعد میں پڑھو، معاف نہیں کرے، پروردگار گواہ رہنا ان سے ناراض جا رہے ہیں، اور وہ بھی چلے روتے ہوئے گئے، تاریخ میں والے کے روتے ہوئے چلے۔ سوال یہ کہ شہزادی نے معاف کیوں نہیں کیا؟ اب میں آپ کو بتاؤں، نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں، آج کی مجلس میں پورا مقدمہ تھا، مقدمہ بنا دیا میں نے کل کی مجلس کے لیے۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، اگر بات صرف فدق کے غصب کی ہوتی نا، شہزادی معاف کر دیتی، مسئلہ اگر صرف فدق کا ہوتا نا، شہزادی معاف کر دیتی، مسئلہ صرف دروازے کے جلائے جانے کا ہوتا نا تو شاید شہزادی پھر بھی معاف کر دیتی، مسئلہ اگر صرف اس کے محسن کی شہادت تک رک جاتا تو شاید شہزادی معاف کر دیتی، لیکن شہزادی نے معاف کیوں نہیں کیا؟ اس لیے معاف نہیں کیا شہزادی نے کہ شہزادی جانتی ہے کہ آج تم نے میرے گھر کے دروازے کو جلا کر، آج میرے گھر کی بے حرمتی کر کے تم نے لوگوں کو اتنی جرت دے دی، گئے آپ کے ذہن کہ کیا ظلم ہوا ہے؟ شہزادی اپنی مصیبت میں نہیں رو رہی، اپنے مسائب پر نہیں، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ رسول کی بیٹی، ایک ہی تو بیٹی یادگار چھوڑے، کہ تم نے ہمت دے دی کیونکہ تم نے میرا دروازہ جلایا، اب کل آنے والے میرے حسین کے خیموں کو جلائیں، کیونکہ ان کی نظر میں تاریخ ہوگی کہ جب رسول کی بیٹی کے دروازے کو جلایا جا سکتا ہے تو حسین، تم نے میرے محسن کو شہید کر کے اتنی ہمت دے دی کہ اب میرے ننھے علی اصغر کے گلے پر تیر لگایا جائے گا کہ جب محسن کو شہید کیا جا سکتا ہے رحم مبارک میں تو علی اصغر تو 6-7 من کا، تم نے میرے ہاتھ پر تازیانہ مار کر جرت دے دی کہ میری بچیوں کو تازیانوں سے مارا، اس لیے شہزادی معاف نہیں کر رہی کہ تم نے کربلا کی بنیاد رکھ دی، تم نے ہمت دے دی، جرت دے دی، اب قیامت تک میری اولاد قتل کی جاتی رہے۔ اب حکمت عملی سمجھ میں آئی معصومت؟ بات واضح ہوئی، اس انداز میں کبھی سوچا تھا آپ نے کہ اصل مسئلہ یہ ہے
اس لیے شہزادی معاف نہیں کر رہی کہ کسی کی جرت نہ تھی. ارے کسی نبی کی ذریت کے ساتھ یہ نہیں ہوا جو رسول کی ذریت کے ساتھ لوگوں نے کیا. آخری رسول کی امت نے اپنے رسول کی اولاد سے کیا. کیوں؟ رسول کے ساتھ رہنے والوں نے جب رسول کی بیٹی کا دروازہ جلا دیا. ہے نا زادارو سوچنے کی بات. اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ فدق کوئی معمولی چیز نہیں ہے. فدق کا پیش منظر کچھ اور ہے، پس منظر کچھ اور. سن لو 2-3 جملے تاکہ آج کی مجلس میری مکمل ہو جائے. کہ جب رکے نہیں تھے، دروازے پر بلیاں جمع کی جا رہی تھی، لکڑیاں جمع کی جا رہی تھی آگ لگانے کے لیے، اور آواز دی. آواز دینے والے نے پکارا کہ علی کو باہر نکالو ورنہ دروازے کو جلا دیا جائے گا. تو شہزادی دروازے کی پشت پر آ کے کہتی ہے کون ہے یہ؟ کون ہے جس نے کہا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ کس کا گھر ہے؟ یہ تمہارے رسول کی بیٹی کا دروازہ ہے، تم اسے جلاؤ گے؟ کہنے والے نے کہا ہم کچھ نہیں جانتے، اگر علی گھر سے نہ نکلے دروازہ جلا دیا جائے گا. اور جب لکڑیاں جمع کی جانے لگی تو شہزادی نے چادر میں چھپا ہوا ہاتھ دروازے سے باہر نکال کر روکا. خبردار میرے دروازے کو مت گرانا. تو ایک ملعون ازلی نے تازیانے کا ایسا وار کیا تھا، بس ایک بار ایک تازیانہ لگا تھا شہزادی کے ہاتھ پر. تڑپ کر شہزادی نے اپنا ہاتھ اندر کھینچ لیا. بابا تھا، اے بابا جان دیکھا، اے بابا ابھی کتنے دن ہوئے آپ کو ہم سے روٹھے ہوئے، آپ کو ہم سے بچھڑے ہوئے، یہ کر رہی ہے میرے ساتھ امت. بس عزادارو اسی لیے شاید خطبے کے دوران بھی بچیوں کو ساتھ لے کر گئی تھی زہرا. یہی عرض کروں گا شہزادی کی بارگاہ میں، اے شہزادی کونین، ارے اتنا تو ہوا جب آپ دربار میں گئی تھی ایک پردے کو حائل کر دیا گیا تھا. جب آپ دربار میں گئی تھی احترام سے لوگ کھڑے ہو گئے تھے. ارے جب آپ کی بیٹی زینب کوفے میں جائے گی، جب آپ کی بیٹی زینب کوفے اور شام کے بازاروں میں جائے گی، ارے کیسا پردہ، کیسا احترام. آل رسول بے پردہ بے کجاوا اونٹوں پر بازاروں میں لائے جائیں گے اور منادی ندا دیتا ہوگا اے شہر کے لوگوں آؤ جسے رسول زادیوں کا تماشا دیکھنا ہو، جسے علی و بطول کی بیٹیوں. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.